اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ جو پریس کانفرنس کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی اس میں آپ کی شرکت ہے اور اس کے نتیجے میں شہر میں روزانہ 15، 20، 25، 30 افراد کی لاشیں گرتی ہیں اور تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر الزام تو لگاتی ہیں لیکن کوئی بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باتیں اس طرح سے کی جاتی ہیں جیسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی اور پارٹی نے ان تمام چیزوں کو آ کر ٹھیک کرنا ہے۔ آج بھی وزیر اعظم صاحب کا بیان لگا ہوا ہے اور انہوں نے فرمایا جو ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے بھی بعض لوگ شامل ہیں اور یہ کہ اگر پورے اختیارات دے دیے جائیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ امن و امان قائم کر سکتے ہیں۔ اب اگر وزیر اعظم کا رویہ بھی یہی ہو کہ وہ خطاب کر رہا ہو کہ جس کو اگر اختیارات مل جائیں تو دے دیں، تو اب وہ اختیارات کون دے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں یا جو لوگ حکومتوں میں نہیں۔ اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم امن و امان قائم کریں گے، لیکن دوسری طرف صورت حقیقت آپ اپنی گاڑی جن سڑکوں کو دوڑانا چاہیں وہاں اپنی شکار تاجر اور کاروباری طبقے اپنے کاروبار ملک ممالک منتقل کرنے پر مجبور ہیں، جس سے ملک کو روزانہ اربوں روپے کا معاشی نقصان ہو رہا ہے، جس پر پوری قوم ذہنی صدمے اور اضطراب کا شکار ہے اور سخت تشویش میں مبتلا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور ان کے ایجنڈے میں حالات پر قابو پانے کی کوئی ترجیح و تدبیر نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم آپ اپنی گاڑی جن سڑکوں کو دوڑانا چاہ جاتا ہے، مسافر گاڑیوں کو سڑک پر روک کر معصوم بچوں اور اگر حکومت چاہے کہ شہر میں امن و امان ہو تو کوئی چیز اس کے راستے میں حائل نہیں ہے۔ حکومتوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ شہریوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور جو حکومت ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پھر برسر اقتدار رہے۔ ہر شہری خود اپنے گھر میں بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حکومت کوئی اقدام کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت خود خوفزدہ ہے اور حکومت نہیں سمجھتی کہ وہ اس قابل ہے کہ کوئی کام کر سکے۔ اگر حکومت کا خیال کرتی ہے کہ وہ شہریوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے اہل نہیں ہے تو وہ اسے حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، اسے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے، جو 70% مالیہ دیتا ہے صوبے کو اور مرکز کو، آج وہاں ہر آدمی اپنے گھروں میں بھی غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، روزمرہ کا کام کرنے والے لوگ فاقے کر رہے ہیں اور کوئی ان کی دادپرسی کرنے والے نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں پھر کہ حکومت اپنے جو اس کے فرائض ہیں ان کو ادا کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے قابل نہیں ہے تو پھر اعلان کر دے کہ ہم حکومت سے مستعفی ہوتے کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اگر باتیں ہوتی ہیں، مظاہرات ہوتی ہیں، صرف